بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی کسی کام کی مشکل تمہیں خوف زدہ کرے تو اس کے سامنے ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ کام تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اس کام کو دوسروں کے سامنے سادہ اور آسان ظاہر کرو، اس طرح خود بخود تمہارے سامنے کامیابی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو باز رکھنا تمہارے دشمنوں کی دل کی اصلاح کر دے گا کہ جس کا فائدہ تم کو ہی ملے گا۔ اپنے دوست کے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ ورنہ اپنے دوست سے دشمنی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا، کسی بے چین کی فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے۔ انسان کی موت اس سے پوشیدہ ہے اور اس کی آرزوئیں برابر اسے دھوکہ دیتی رہتی ہیں۔ توبہ کے لیے گنہگار ہونا ضروری نہیں، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ توبہ غسل کی طرح ہے، جتنی بار کی جائے روح میں پاکیزگی اور نکھار آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کا انعام جس پر ہو اسے پتہ چل جاتا ہے، باقیوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ذاتی ہے، آپ جیسے اپنے اللہ کے ساتھ ہیں ویسے ہی اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اپنے وجود میں اس اللہ کے ہونے سے احساس سے خود کو محروم نہ رکھا کرو۔ وہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، اتنا قریب کہ تیرے سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہوتا ہے کہ بدلے میں صلہ دینے والا ہی مل جائے۔ مجھے تو کبھی ایسا گمان ہی نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب کچھ مل جانا ہے۔ عجیب پہیلی ہے زندگی، کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر جیت جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آئی کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے۔ تبھی تو ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود غرض ہے۔ یہاں تو سودا بازی چلتی ہے، یہاں تو جذبات منہ مانگی قیمت پر بکتے ہیں۔ جس نے زیادہ بولی لگائی محبت اسی کی ہوئی، اور مجھ جیسے کچھ جنہیں دنیا کے رنگ میں ڈھلنا نہیں آتا، ان کا کاسہ خالی ہی رہتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کاسہ کب خالی کر دیتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اسے بھرنے کی لگن اس کی جانب کھینچ لائے۔ اور جب میں یہ سوچتا ہوں تو میرا دل مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ بھری ہوئی غافل جھولی سے اللہ کو یاد کرتا ہوا خالی کاسہ بہت بہتر ہوتا ہے، اور جو اس کو یاد کرتا ہے اس کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ سو آج جس مقام پہ ہوں وہاں بس میرا اللہ ہے، اور اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی کہ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا ہے۔ اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی۔ دینے والے سے محبت کر لو، پھر وہ سب ملے گا جو ملنے والا نہیں۔ تہجد کی ایک بے سکون رات باقی ساری عمر کی راتوں کو باسکون بنا دیتی ہے۔ کوئی لاکھ گنہگار ہو یا ہو پارسا، یہاں ہر شخص کے دل میں خدا کا بسیرا ہے۔ کون ہے پس پردہ، کس نے اس غم کو چھیڑا ہے؟ کن کا ہے یہ سارا معاملہ،
اور فیکون کا جھمیلا ہے۔ دوستی کا لبادہ اوڑھے ہر شخص دشمن جان ہے، یہاں پہ ہمدرد نہ کوئی تیرا ہے اور نہ میرا ہے۔ شوق نماز نہیں ہے، کسی کو بھی عبادت کا ڈر ہے، بس تبھی تو تہمت لگانے کے لیے اس نے جلدی سے سلام پھیرا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان سسکتی ہوئی رات کا سوچ کر، یہ وعد رب ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد چہکتا سویرا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں ہزاروں لوگ ملتے ہیں، لیکن اندر سے جھانک کر دیکھو تو ہر شخص یہاں اکیلا ہے۔ دیکھنے والوں کی نظر ظاہری ہے، باطن تو بس خدا جانتا ہے۔ سو تم کو کیا خبر ہم نے مسکرا کر کون کون سا دکھ جھیلا ہے۔ ایک مقام پھر ایسا بھی آتا ہے جب لوگوں کی باتیں بے اثر ہو جاتی ہیں، پھر دل یہ سوچ کر مطمئن رہتا ہے کہ اللہ سب جانتا ہے اور بس اس کا جاننا ہی کافی ہے۔ وہی جانتا ہے ہم کن کن کیفیات سے گزر کر یہاں تک آئے ہیں، اور لوگ میرے کردار پہ جتنی بھی تہمتیں لگا لیں وہ یہ حقیقت کبھی نہیں بدل سکتے کہ میرے ہزار گناہوں کے بعد بھی وہ میرا خالق رہے گا، اور میں ہزار نافرمانیوں کے بعد بھی اس کا بندہ رہوں گا، اور یہ حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ رب تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے تو کسی چیز کی خواہش یا حسرت دل میں نہیں رہتی، صرف اس ذات کی محبت ہوتی ہے۔ جب ہم اس ذات سے زیادہ اپنے دل میں کسی کو جگہ دیتے ہیں تو ہم ٹوٹ جایا کرتے ہیں، کیونکہ جو اس چیز کے لائق ہی نہیں ہم اس کو اتنی جگہ دے دیتے ہیں، اور جو اس چیز کے لائق ہے اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا رب کو برا نہیں لگتا کہ ہم اس کے بنائے ہوئے دل میں اسی کو نہیں رکھتے؟ ساری عاجزی محبتیں ایک طرف، وہ 70 ماؤں سے زیادہ سچی خلوص حقیقی محبت ایک طرف۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ بس پھر ملاقات کا لمبا سلسلہ چلتا ہے، ہر موضوع پہ گفتگو کی جاتی ہے، کبھی آنسو بہائے جاتے ہیں تو کبھی بے بسی اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقعت۔ شمس تبریز فرماتے ہیں، لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ مذہبی تقریبات اور رسومات سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ کہ ہمارے دلوں میں خلوص ہے کہ نہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے جیا ہی نہیں۔